اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج بھی 9ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی اور آج انشاءاللہ سورہ اعراف اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور ان سے اس بستی کے متعلق سوال کیجئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ سنیچر کے دن تجاوز کرتے تھے، جب سنیچر کے دن مچھلیاں تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں، اور جب سنیچر کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس اتنی کثرت سے اس طرح نہیں آتی تھیں۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب شدید میں مبتلا کرنے والا ہے، انہوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے رب کے سامنے حجت پوری کر سکیں اور شاید کہ یہ اللہ سے ڈریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو بہت برے عذاب میں جکڑ لیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب چکھائیں گے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا بہت مہربان بھی ہے۔
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض ان سے مختلف تھے، اور ہم نے راحتوں اور مصیبتوں کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ سرکشی سے پلٹ جائیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو تورات کے وارث ہو کر اس دنیا فانی کا سامان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سامان آ جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں تھا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح اٹھا لیا تھا گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور گرنے والا ہے، اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خود ان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی اس لیے لی ہے تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا تم یہ نہ کہہ سکو کہ شرک تو ابتداً ہمارے آبا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں،
کیا تو باطل پرستوں کے فعل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے رسول مکرم، ان پر اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تو وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، پس شیطان نے اس کا پیچھا کیا سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے، مگر وہ پستی کی طرف جھکا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے، یا چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جس کو اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو وہ گمراہی پر رکھے سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے جن کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو انہی ناموں سے اس کو پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتا ہے۔
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے صاحب پر مطلقاً جنون نہیں ہے، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی نشانیوں میں غور نہیں کیا اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہے، پس اس قرآن کے بعد وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں از خود غیب کو جانتا تو میں از خود خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا اور اخروی ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا
فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر مرد نے جب اسے ڈھانپ لیا تو اسے خفیف سا حمل ہو گیا. وہ اس کے ساتھ چل پھر رہی تھی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح و سالم بیٹا دیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پس جب اللہ نے انہیں صحیح و سالم بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا لیے. سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. کیا یہ ان کو شریک قرار دیتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور وہ ان مشرکین کے لیے کسی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو ہدایت کے حصول کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آ سکیں گے. سو تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم ان کو پکارو اور پھر چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں اگر تم سچے ہو. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِي يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. کیا ان کے پیر ہیں جن سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ آپ کہیے کہ تم اپنے شرکاء کو بلاؤ، پھر اپنی تدبیر مجھ پر آزماؤ اور اس کے بعد مجھے بالکل مہلت مت دو. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن
تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سن نہیں سکیں گے، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں بالکل نہیں دیکھ رہے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. آپ عفو و درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اے مخاطب، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. اور شیطانوں کے بھائی بند ان کو گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر وہ ان کو گمراہ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور اے رسول معظم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہ کوئی نشانی منتخب کر لی. آپ کہیے کہ میں صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز احکام کا مجموعہ ہے اور ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اور اپنے رب کو اپنے دل میں خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرو اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر صبح اور شام کو یاد کرو اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بے شک جو آپ کے رب کی بارگاہ کے مقربین ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. ناظرین محترم، تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے ان آیات بینات میں سے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ.
اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے اس بستی والوں کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر آباد تھی۔ یہاں پر ایک شہر تھا جو ایلا نام سے تھا، مدین کے بالکل قریب تھا، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور بنی اسرائیل سے ہی ان کا تعلق تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کا ایک خاص معاملہ تھا، ان کفار مکہ کو سنانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا ذرا ان سے پوچھو کہ ان کا کیا حال کیا تھا۔ ہم نے ان کے اوپر ایک پابندی لگائی تھی، ایک ذمہ داری عائد کی تھی۔ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا پشت در پشت کہ ہفتے کے دن وہ اللہ کی عبادت کو مختص کر دیں گے، ہفتے کے دن وہ کوئی کام نہیں کریں گے، ہفتے کے دن جو ہے وہ اپنے نوکروں سے بھی کوئی کام نہیں لیں گے، خاص طور پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ چھوڑ کر فقط اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے۔ جس طریقے سے مسلمانوں پہ اللہ رب العزت نے جمعے کا دن عبادت کے لیے عید کے طور پہ مختص کیا اور اس میں ہم پر پابندی لگائی ہے خاص نماز جمعہ کے وقت کہ اذان جمعہ سے نماز جمعہ کے وقت جو ہے وہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کام کاج تجارت ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر نہیں چھوڑا تو اس واقعے سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ رب العزت نے اس قوم سے عہد لیا تھا کہ ہفتے کو کوئی کام نہیں کرو گے، مگر انہوں نے کیا کہ ان کا گزر بسر دریا کے کنارے تھے تو مچھلیوں پہ زیادہ تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ہیلے نکال لیے۔ اس دن کام تو نہیں کرتے تھے مگر انہوں نے دریا کے پاس کچھ نہریں اور نالیاں نکال لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب منع کیا تھا نا تو ان کو آزمانے کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو ہیلا کیا اور انہوں نے نالیاں نکال دی، اور اس نالیوں کے اندر جب پانی آتا اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی تو راستہ بند کر دیتے اور پھر اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے بیچ دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ہلا کیا، بظاہر انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم جو ہے وہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، اور بطریق ہیلا انہوں نے مچھلیاں پکڑ بھی لیں، محفوظ بھی کر لیں اور روک بھی لی۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انہوں نے اس طریقے سے ہیلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا، سمجھایا کہ دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا۔ جب سمجھایا تو اس قوم میں سے ایک گروہ ڈر کے بالکل الگ ہو گیا ان سے اور اس کام کو چھوڑ دیا، اور ہفتے کے دن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات تھے اس پر عمل کرنے لگا، اور ایک گروہ وہ تھا جس نے یہ کام تو نہیں کیا مگر اس کام کرنے والوں کے ساتھ تھا اور انہیں منع کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو کہ جس قوم پر اللہ رب العزت شدید عذاب بھی بھیجے گا اور ہلاک بھی فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے اس قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلا کہ اس قوم کا ایک گروہ تو روک رہا تھا اس گروہ کو کہ جو نصیحت کر رہے تھے، یہ دوسرا گروہ تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو اس کام میں مبتلا تھا۔ یعنی کل 3 گروہ بن چکے تھے، ایک بالکل الگ ہو گیا تھا، ایک جو ہے وہ بالکل نافرمانی میں مبتلا تھا، اور بیچ کا ایک گروہ تھا جو ان نافرمانوں کے ساتھ تھا اور ان کو نصیحت کرتا تھا، انہیں منع کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت دھمکیاں دیں، باقاعدہ ان کو کہا کہ یہ کام مت کرو، نہ مانے، ہیلے کے ذریعے جب کیا تو پھر کیا ہوا، عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو یہ 12,000 افراد پر مشتمل افراد تھے جنہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا تھا۔ وہ اپنے گھر رات کو سونے کے لیے گئے تو اب جو پڑوس کے جو لوگ تھے، علاقے والے تھے، ایک علاقہ اس بستی کا پورا اس کام میں ملوث تھا۔ صبح جب دیکھا برابر کے علاقے والوں نے، سیکٹر والوں نے، کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اس علاقے سے کوئی باہر ہی نہیں آ رہا، جب گئے جھانک کے دیکھا تو اندر سارے بندر بنے ہوئے تھے۔ پھر دروازے کھولے گئے، جب وہ باہر آئے، اچھا ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور باقی لوگ بطور عبرت کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے حکم بھی دیا تھا کہ نافرمانی مت کرنا اور ہفتے کے دن عبادت کرنا، مگر نہ مانے اور ہیلے کیے۔ ہیلا کتنا سخت منع ہوتا ہے کہ بظاہر آپ شکلاً وہ کام نہیں کر رہے ہو لیکن حقیقتاً وہ چیز موجود ہے۔ آج ہم بھی آج کے دور میں کئی ہیلوں کے ذریعے جو ہے وہ حرام چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔
تو جو ہیلے کے ذریعے جن چیزوں کا اللہ نے منع کیا ہے حلال کرتے ہیں وہ اس کا عذاب بھی دیکھ لیں کہ ہیلا کر کے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس خدا کو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو تمہارے اندر کے احوال کو جانتا ہے۔ ہیلے کے ذریعے فقط تم ظاہری شکل بدل کے ظاہراً ایک فتویٰ لے لوگے کسی عالم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جائز ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے تمہارے دلوں کو، احوال کو۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی، اس کے مصارف متعین کر دیے۔ اب بجائے اس کے کہ جس کے لیے زکوٰۃ فرض کی اس کو دینے کے، ہیلا کر کر کے اپنے تعیشات میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی تعمیرات میں، اپنے امپائر کھڑے کرنے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو لازمی سی بات ہے کہ عذاب آئے گا کہ یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ تم اپنے کاموں میں، اپنی ضرورتوں میں صرف کرو، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں آج خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے زکوٰۃ فرض کرتے ہوئے واضح حکم دے دیا تھا کہ اس کے مصارف یہ فقراء ہیں، اس سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ مال اللہ رب العزت نے ان کا حق، لازمی حق رکھا ہے کہ براہ راست ان کو دینے کے، مالداروں کے ذریعے ان تک پہنچائے، لیکن مالداروں تک بجائے اس کے کہ یہ لوگ پہنچتے، ایسے لوگ پہنچ گئے جنہوں نے اس مال کو لیا اور ان غریبوں تک پہنچانے کے بجائے ہیلا کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ 12,000 لوگ جو تھے ہیلا کرتے تھے، بندر بن گئے اور 3 دن کے اندر وہ فوت ہو گئے، اور پھر نہ ان کی نسل آگے بڑھ سکی۔ الامان والحفیظ، کہ یہ لوگ ویسے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم میں اس مقام پر اللہ رب العزت نے بطور عبرت کے ایک اور شخص کے بارے میں ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کافروں کو اس کا حال بھی پڑھ کے سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ آپ ان پر اس کا حال بھی پڑھ کے سنائے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنی آیتیں دی تھی، اللہ رب العزت نے قرب خاص عطا کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اسم اعظم عطا کیا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے بلعم بن باورہ کا بمطابق مفسرین کے۔ قرآن پاک نے اپنے ایک اسلوب کے مطابق جب کسی کا عبرت کا ذکر کیا جاتا ہے نا، تو فرد کا ذکر بہت کم نام لیا جاتا ہے، قوم کا ذکر کر دیا جاتا ہے، یا غائب کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے بتایا کہ یہ اس شخص کی بات ہے جو بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد اور اللہ کا ولی تھا، اور اس کو اسم اعظم بھی حاصل تھا، وہ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں حاصل کرنے کے باوجود، قرب حاصل کرنے کے باوجود، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، نافرمانی کی۔ اور نافرمانی یہ کی کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ ایک قوم کی نافرمانی کے سبب اس سے جنگ کرنے کے لیے گئے، تو اس قوم نے بلعم بن باورہ سے کہا کہ آپ مستجاب الدعوات ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت یوشع کے خلاف دعا کریں۔ اب انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب انہوں نے تحائف پیش کیے، اموال پیش کیے، تو اس بلعم بن باورہ کی بیوی نے بھی اصرار کیا کہ ان کی بات مان لو، دعا کر دو، خوش ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھو کہ بہت سارے دیندار نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، یا جو اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیوی بچوں کے دباؤ سے، اطراف کے ماحول کے دباؤ سے غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کا چلنا، ظاہر سی بات ہے کہ نفس ساتھ موجود ہے، جب تک ایمان کامل نہ ہو، خشیت، رقیت، خوف خدا نہ ہو، تو پھر تب تک ان گناہوں سے، وساوس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس لالچ میں آنے کے بعد بلعم بن باورہ نے طے کر لیا کہ میں دعا کروں گا، اور یہ اموال اس نے لے لیے۔ جب وہ نبی کے خلاف دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے، وہ کوشش کرنے لگا کہ اس کی زبان باہر آ گئی، دعا نہیں کر پایا، اور وہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹکتی رہی، جس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مانند ہو گئی، اس کی زبان لٹک گئی، اور پھر بالآخر کچھ عرصے میں وہ مر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی بطور عبرت کے ذکر کیا ہے کہ گناہ گار تو گناہ گار، کافر تو کافر، منکر تو منکر، اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے والا بھی اللہ کی آیتوں کی نشانیوں کی قدر نہیں کرے گا اور اللہ کے نبی کے خلاف چلے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مثالوں کے ذریعے، پچھلی مثال کے اندر بندر والے واقعے سے سمجھایا، اس مثال کے اندر بلعم بن باورہ کے ذریعے سمجھایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں
اسے تسلیم کرنے میں ہی اللہ کے بندوں کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ صاحب، بہت ہی اچھے انداز میں اور ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے سہل انداز میں منتخب آیات مبارکہ کی تفسیر فرما رہے تھے قبلہ مفتی محمد عامر صاحب۔ ناظرین گرامی، اس طور پر آج سورہ اعراف کا اختتام ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو، ARYQTV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بروز قیامت ہماری شفاعت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ